یہ بھئی قربانی کا ایک مسئلہ ہے اور بہت ضروری ہے، اس کو غور سے سننا۔ اگر اس میں غلطی ہو جائے تو پھر ہمارے ذمے کچھ نہیں۔ افتخار صاحب نے پوچھا ہے کہ 6 افراد مل کے ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں کہ سب کا ایک ایک حصہ ہو، اور 7ویں حصے میں انہی شرکاء میں سے 2 شرکاء کا آدھا آدھا حصہ ہو، یعنی 7ویں حصے میں کسر ہو گیا ہو، کسر لگ گئی ہو، سمجھے؟ 2 4 6 اور 7واں حصہ جو بنتا تھا، فرض کرو اس کی قیمت 1 لاکھ تھی، اب 6 نے کہا کہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو ہم 16 ہزار جمع کر لیتے ہیں، 96 ہزار یہ پورا ہو جائے گا، کسر لگ گئی نا 7ویں حصے میں، کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد سے زیادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں کہ پہلے 6 افراد شریک ہوں اور ہر شریک کا پورا حصہ ہو، پھر 7ویں حصے میں 2 افراد باہر سے شریک ہو جائیں، اب 7 حصے ہو گئے۔ دونوں صورتوں کو تفصیل سے بیان کریں تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ دیکھیں بھئی، تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 8 فرد شریک ہوں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، ہر ایک کا ایک ایک مکمل حصہ ہو تو 7 افراد بنیں گے، اور 7 سے جب زیادہ ہو گئے، 8 ہو گئے، 9 ہو گئے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی؟ اور 7 افراد میں کسی کا ایک حصہ بھی اگر ادھورا ہوا، مثلا اس نے کہا کہ میں آدھا حصہ لیتا ہوں، تو 7 کی بجائے 6.5 ہو گئے نا۔ ایک نے کہا کہ میں پون حصہ لیتا ہوں، تو 6.25 ہو گئے، 7 نہیں ہوا، ہیں 7 افراد، لیکن 6 کہتے ہیں ہمارا پورا حصہ ہے۔ 7ویں میں آدمی کہتا ہے آدھا حصہ لیتا ہوں، تو یہ 6.5 ہوا، 6.25 ہوا، 6.25 ہوا، کسی کی قربانی نہیں ہوئی، 7 حصے پورے ہوں گے، اور وہ 8واں اور 9واں وہ تو قربانی نہیں ہوتی۔ اگلا ہو گیا کلیئر؟ 7 افراد سے کم افراد اس طرح شریک ہوں کہ مجموعی طور پہ ہر ایک کا مکمل حصہ بنتا ہو اور کچھ حصوں میں کسر واقع ہو جائے۔ مثلا 4 افراد مل کے ایک بڑا جانور خرید لیں، ہر شریک کا 4 کا مکمل حصہ ہو، 4 حصے ہو گئے، 3 بچ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں 4 کہ یہ 3 حصے ہم ہی آپس میں کسر کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں، پون حصہ یہ لے لے، پون یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے، 1.25 1.5 حصہ۔ کسی طرح بھی یہ 4 آدمی جنہوں نے جانور لیا ہے تو باقی 3 حصے آپس ہی میں تقسیم کر لیں تو یہ 3 حصوں میں کسر ہو جائے گا، لیکن 3 حصے وہ بھی جائز ہیں، 4 حصے وہ تو قربانی ہو ہی گئی نا۔ یہ جتنا کسر باقی کریں گے یہ سب کا سب وہ لوگ ہیں جن کے 4 حصے ہیں، اللہ کے ہاں انشاءاللہ یہ بھی قبول ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں۔ ہم پھر اس کو دوبارہ کہتے ہیں کہ 5 آدمیوں نے ایک جانور خرید لیا، حصے ہیں 7، 5 نے اپنا ایک ایک مستقل حصہ لے لیا، 2 حصے رہ گئے۔ ان 5 نے کہا کہ ہم اس میں کسر لے لیتے ہیں، کسر میرے ذمے آ گئی، تمہارے ذمے، اس کے ذمے، اس کے ذمے، باہر سے کوئی آدمی ابھی نہیں آیا، تو ہم کہتے ہیں وہ جو کسر جمع ایک قربانی، کسر پلس ایک قربانی، یہ سب ہو گئی، اور یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اس لیے آپ نے جو مثال لکھی ہے کہ 6 شرکاء میں ہر ایک کا مکمل حصہ ہے، پھر 7ویں حصے میں وہ جو 6 تھے ان میں سے 2 نے لے لیا، تو چونکہ ان شرکاء کا مکمل حصہ ہے، اوپر سے ان میں سے انہوں نے کسر کر کے مکمل حصے لے لیے، 7 پورے کر لیے، تو سب کی قربانی ہوگی۔
7 حصوں سے کم ہونے کی صورت میں جتنے افراد شریک ہوں گے برابر برابر کا حصہ لیں گے، یہ نیا مسئلہ ہے۔ اور 7 حصے کر کے ان 7 میں تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں۔ ان میں سے 3 افراد کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ گوشت دے دو، باقی ہماری طرف سے ادھر تقسیم کر دو، اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے، بالکل ٹھیک ہے۔ 7 کے 7 کہتے ہیں کہ گوشت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں جس کو بھی دے دو بھی ٹھیک ہے۔ اس میں سود نہیں ہوتا۔ سود اس صورت میں ہوتا ہے کہ 7 لینے کے دعوے دار ہوں، تو اس صورت میں اچھا گوشت کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس پہ اس سے ناراضگی پیدا ہوگی، وہ سود بنتا ہے۔ ورنہ جو آدمی اپنا حصہ چھوڑ دے، منتظمین کے سپرد کر دے کہ اس کو دے دیں، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے کیے جاتے ہیں، 7 سے زیادہ جائز نہیں ہے، یہ ہم نے بیان کر دیا۔ یہ جو مسئلہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے کہ 7 حصوں کی بجائے 4 حصے ہو گئے اور 3 حصے انہی نے خرید لیے اور اس میں لگ گئی کسر، اور یہ جائز ہے، اس مسئلے پہ علماء کا بڑا اختلاف۔ مسئلہ تو بیان ہو گیا۔ افتخار صاحب، آپ نے دوسرا مسئلہ جو لکھا ہے کہ قربانی کا رجحان عام ہے اور بہت افراد مل کے بڑے جانوروں کی قربانی حاصل کرتے ہیں، بیل یا گائے استعمال ذبح کی جائے، 5 جانوروں کا گوشت ایک ساتھ ملا کر مکس کر لیا جائے، پھر اس مخلوط گوشت کو تمام حصے داروں میں برابر کا تقسیم کیا جائے، تو اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی، 35 آدمی ہیں نا، ایک بھی ناراض ہے تو نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے راضی ہیں کہ یار جو جس کے نصیب میں ہے مل گیا، 7 کے 7 راضی ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں، ہمارا حصہ جو مرضی دینا، جو مرضی رکھ، سب جائز ہے، سب درست ہے، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اپنی رضا سے اس بات کو مانا ہے۔ رہ گئی یہ بات کسر والی کہ کسر کس میں لگے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی۔ جو لوگ اس کسر کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بکری گائے ذبح کی اور اس کا بچہ زندہ برآمد ہو گیا، اس کو بھی ذبح کیا جائے اور یہ اسی کا حق بنتا ہے جس نے اس گائے بکری کی قیمت ادا کی ہے، یہ اسی کی ملکیت۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی تو کسر ہی لگی نا اسے، یہ جانور ابھی قربانی کے قابل تو نہیں ہے نا وہ بچہ، لیکن اسی کا گنا جاتا ہے۔ اسی طرح 4 آدمیوں نے جب جانور لے لیا، 5 نے لے لیا اور 2 حصے باقی رہ گئے تھے، انہوں نے کسر لگا کے اپنے ذمے لے لیا، یہ بھی انہی کا وہ بھی انہی کا، بشرطے کہ ایک ایک مستقل حصے دار ہو، تو مستقل اپنا ایک حصہ بھی وصول کرے اور یہ گوشت بھی وصول کرے گا جو کسر میں اسے مل گیا۔ ان کے برعکس جو مفتی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ 7 حصے ہیں قربانی کے اور کسر جیسے تم جائز قرار دے رہے ہو، پھر تو تم یہ بھی جائز قرار دو گے کہ خالص قربانی کے جانور میں عقیقے کا کوئی ایک حصہ آ جائے تو وہ جائز ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بھی وہ بھی جائز ہے، جیسے ہم کسر کو جائز سمجھتے ہیں، جیسے اس بچے کو جائز سمجھتے ہیں، ایسے ہی عقیقے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک نہ کسر جائز ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے حصہ رکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایصال ثواب مستقل الگ کرو، قربانی کے جانور میں جائز نہیں ہے۔ امت میں کسی کے لیے بھی، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، قربان کے جانور میں حصہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ بھی جائز نہیں، کسر بھی جائز نہیں، ایصال ثواب بھی جائز نہیں، عقیقہ بھی جائز نہیں، یہ خالص قربانی ہے جو اللہ کا حق۔ اب مفتیوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ ہم ایک عرصے تک بھی اس مسئلے میں پڑے رہے، حتیٰ کہ یہ افتخار صاحب کو اللہ جزائے خیر دی، اس مرتبہ ان کا جو مسئلہ آیا ہے
تو دن رات ایک کر کے پھر ہم نے کہا اس کو تو حل کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ بدائع الصنائع جو حنفی فقہ کی زبردست کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب آج تک لکھی ہی نہیں گئی، انہوں نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک آدمی پورا حصہ لے اور اس کے ساتھ کسر بھی لے۔ شامی رحمۃ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک آدمی قربانی میں عقیقے کا حصہ بھی لے۔ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک آدمی قربانی کا حصہ بھی ڈالے، عقیقے کا حصہ بھی ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال ثواب کا بھی حصہ ڈالے۔ 6 حصے اس نے امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تقسیم کر دیے اور ایک حصہ قربانی کا دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ سب جائز ہیں صاحب بدائع۔ شامی بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا۔ آیا خیال میں؟ پھر ہمیں خیال ہوا کہ بر صغیر کے بہت بڑے فقیہ، ان کی رائے اس مسئلے میں دیکھیں، جن کی فقہ میں مہارت کیا دیوبند اور کیا بریلی سب میں مسلم ہے۔ اللہ نے فقہ اسلامی، فقہ حنفی میں بڑا حصہ انہیں عنایت فرمایا تھا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کو فتاوی رضویہ جب دیکھی تو حضرت نے لکھا ہے کہ گائے یا اونٹ میں 2 سے 7 تک شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ ہے، اس کی فوٹو کاپی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ٹھیک وہی مسلک لکھا ہے جو ہمارے ہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ وہ حضرات بھی اسے جائز قرار دیتے تھے، انہوں نے بھی جائز لکھا ہے۔ دیکھو عبارت کا پہلا فقرہ کیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ گائے یا اونٹ میں 2 سے 7 تک شریک ہو سکتے ہیں۔ 2 نے خرید لی، 7 حصے کر دیے، 4 ایک نے لے لیے، 3 ایک نے لے لیے، 3.5 ایک نے لے لیے، 3.5 دوسرے نے لے لیے۔ اصل حصے تو ان کے محفوظ ہے نا، کسر اپنے اپنے ذمہ ڈال لیا۔ اور صحیح یہ ہے کہ کسی طرح باہم حصہ کریں اور ایک حصے سے کم کسی کا نہ ہو، ایک حصے سے کم حصہ کسی کا نہ ہو، 2 4 6 ہوں، لیکن ایک حصہ ہونا ضروری ہے۔ چاہیے کہ دو شخص جو گائے کو آدھا حصہ تقسیم کر رہے ہیں، درمیان کی عبارت مشکل ہے اس لیے اسے چھوڑا ہے، ہر ایک کے 3.5 حصے ہوئے، ایک حصہ ٹوٹا مگر اور سالم 3 حصے موجود ہیں، اور قربانی ایک حصہ، عقیقہ اس نے ڈال دیا دوسرا حصہ، یہ دونوں اللہ کے لیے ڈال دیے، 3 حصے دونوں کے محفوظ ہوئے، آدھا کسر ہوا، یہ سب کا سب فرمایا جائز۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آیا سمجھ میں؟ مولانا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ 7 حصے تھے، 3 حصے 2 آدمیوں نے لے لیے، 7واں حصہ آدھا لیں گے تو کسر ہوگی، یہ بھی جائز ہے۔ اور وہ جو بات ہوئی تھی کہ دوسرا فریق جو کہتا ہے کہ عقیقہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سمیت امت میں کسی کے بھی ایصال ثواب کی نیت یہ بالکل نہیں اس کے ساتھ شامل ہوں گی، مولانا نے کہا فرمایا کہ یہ جائز ہیں، اور یہی فتویٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیا ہے، یہی فتویٰ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے دیا تھا۔ دارالعلوم کراچی میں اس فتوے پہ ہوئی بحث، مولانا چاٹگامی مفتی صاحب بڑے اچھے مفتی تھے، اور مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، انہوں نے اسے جائز نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں قربانی کا جانور خالص اللہ کے لیے، 7 حصے اللہ کے، نہ عقیقہ نہ ایصال ثواب۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فتویٰ دے چکے تھے، حضرت تھانوی قدس سرہ فتویٰ دے چکے تھے، اور بھی فتاویٰ۔ اب یہ بحث جب ہوئی تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا انہیں، قدس اللہ سرہ العزیز، حضرت رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس فتوے پہ پھر بحث ہوئی، وہ ساری مباحث کو ہم نے پڑھا تو مفتی محمد تقی صاحب عثمانی جو حضرت رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں،
انہوں نے اپنے والد اور اپنے پیر و مرشد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ دستخط فرمائے، اور انہوں نے کہا کہ میرے اور اللہ کے درمیان یہی ظاہر ہوا ہے، دلائل سے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ قربانی بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب بھی جائز ہے، عقیقہ بھی جائز ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ مسئلے کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی کمی باقی نہیں رہی۔